نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو زخم کے پہنچنے کے بعد جواب دیا، للذین احسنوا منہم، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو نہایت نیک ہیں، واتقوا اجر عظیم، اور متقی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، جب لوگوں نے ان سے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، فاخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے واپس ہوئے، لم یمسسہم سوء، اور انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ ہے شیطان جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور ان کا کفر میں جلدی جلدی جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ نہ کرے، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، یرید اللہ ان یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جو منکر ہیں وہ یہ خیال نہ کریں یقیناً ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ خیال نہ کریں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، یقیناً ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں آگے بڑھ جائیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، ذلت والی سزا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو یوں ہی چھوڑ دے جس پر تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے تمہیں غیب کی خبروں کی اطلاع دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبر پر مطلع کر دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اگر تم مان لو گے اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا کیا ہے، وہ یہ خیال نہ کرے کہ یہ بخل کی عادت ان کے حق میں بہتر ہے،
بل هو شر لهم، بلکہ ان کے حق میں یہ بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب بخیلوں کے قیامت کے دن گلے میں توق ڈالے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بس بھی وہی غزوہ احد کی بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آئے ہیں تو آپ نے اعلان کیا نا، من اشتری رجل نفسہ، کون ہے جو اپنے آپ کو ہمارے لیے بیچ دے، ہم پر فدا ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ 18 انصاری صحابہ آنن فانن آپ پر قربان ہو گئے، آپ پر قربان ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کے غلام ایسے ہیں کہ جب انہیں زخم لگ چکے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ لوگ نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں نے تو ان کو بڑا ڈرایا اس بات سے کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جیسے کہ بنو خزاعہ کا معبد نامی شخص تھا، اس نے کہا ان سے کہ بڑا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں میڈیا میٹ کرنے آ رہا ہے ابو سفیان کا لشکر، تو تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بہترین، ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے لوٹے، انہیں کوئی مصیبت بھی نہیں آئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ فرمایا شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں مسلمانوں ڈراتا ہے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ فرمایا کہ آپ کو لوگوں کا کفر میں جلدی جلدی جانا یہ غم زدہ نہ کرے، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ان کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور انہیں بہت بڑا عذاب ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، آپ کا دل دکھتا تھا، غمزدہ ہو جاتے تھے کہ لوگ ایمان کو دیکھ کر بھی ایمان کی طرف نہیں آ رہے، کفر میں دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ لوگ جنت بھی دیکھتے ہیں، جہنم بھی دیکھتے ہیں، لیکن جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے سے قمیض پکڑ کر ان کی قمیض کو کھینچتا ہوں کہ یہ کودنے کی جگہ نہیں ہے، جانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں ہٹ رہے۔ تو جتنی تیزی ہم جہنم میں جانے کی دکھا رہے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر تیزی ہمیں جنت میں جانے کے لیے دکھانی چاہیے، اپنے نماز روزہ اعمال کے ذریعے۔ فرمایا یہ تو ایسے بدترین لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو ایمان پر ترجیح دی، یعنی کفر کو انہوں نے ایمان کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ فرمایا کافروں کے معاشی حالات اچھے ہیں، انہیں بظاہر کوئی غم نہیں۔ آج دیکھ لیں آپ
امریکہ ہے، یورپ ہے، انگلینڈ ہے، ان کے معاشی حالات بہت اچھے ہیں، ان کے بچوں کے بھی وظیفے ہیں، ان کی دوائیاں بھی ہسپتالوں میں فری ہیں، ایجوکیشن فری ہے، اور کیا نام ہے اس کا، اور ان کے ملک بھی خوشحال ہے، حکومت ایسے ان کی نگہداشت کر رہی ہے جیسے باپ اپنی اولاد کی کرتا ہے، تو اپنی زندگی پہ بڑے وہ مطمئن ہیں۔ تو میں کہ مطمئن نہ ہوں، یہ ہماری طرف سے ڈھیل ہے، یہ ہماری طرف سے ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے حق میں یہ بہتر ہے، اور ڈھیل انہیں صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ خوشحال ہو کر زنا میں پڑ گئے، نشے میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے، اور گناہوں میں بہت آگے بڑھ گئے، تو ان کے لیے پھر ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو بعض دفعہ سیانے اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ دیکھو نا، ان کو سارا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، سارا کچھ اللہ آزما رہا ہے، ان کی اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ ایمان قبول کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یہ اپنی اس خوشحالی کا فائدہ گناہوں کی صورت میں اور دریاؤں اور سمندر کے ساحلوں پر بے غیرتی کی صورت میں ظاہر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ چیزیں انہیں لے ڈوبیں گی انہیں۔ اور فرمایا مسلمانوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ تمہیں آزمائے گا نہیں؟ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، وہ اس فرق کو واضح کر دے گا کہ ناپاک کون ہے اور پاک کون ہے، اس فرق کو واضح کرے گا۔ ناپاک کون ہے؟ منافق، اور پاک کون ہے؟ ایمان والے۔ اب دیکھو نا، فرق تو واضح ہو گیا کہ 300 منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، وہ رسول کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اگر شہر کے اندر رہ کے مصطفیٰ جنگ کرتے تو ہم ان کے ساتھ تھے، یہ تو شہر سے نکل کر میدان احد میں آ گئے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو پھر اللہ نے پلید جدا کر دی اور پاک، اللہ نے منافقوں کو ظاہر کر دیا کہ یہ منافق ہیں جو 300 کی تعداد میں چھوڑ کر چلے گئے مصطفیٰ کو، اور جو حضور کے ساتھ کھڑے ہیں یہ طیب ہے، یہ طیب ہے، سبحان اللہ، یہ پاک ہے۔ فرمایا کہ کل کیا ہو جانا ہے اللہ ہر ایک کو تھوڑی بتاتا ہے، پردے کی خبر، پردے کی بات اللہ ہر ایک کو نہیں بتاتا۔ ہاں، جو اللہ کے منتخب رسول ہوتے ہیں اس میں سے جس کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بدر میں، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا، حضور نے نشاندہی کی تھی اور کہا تھا میرے اللہ نے مجھے بتایا۔ تو اللہ ایسی خبریں اپنے نبی کو بتاتا ہے، غیر نبی کو تھوڑی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جواب ہے اصل میں ان لوگوں کا جو کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یہاں پر نہ مارے جاتے۔ پیچھے بھی جواب دیا نا اللہ نے کہ لَبَلَغَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، کہ تمہیں جس جگہ پر مرنا ہوتا ہے تم اپنی پناہ گاہوں سے نکل کر اس جگہ پر خود پہنچو گے جہاں تمہاری موت کا وقت لکھا ہے۔ تو ایسی پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مسلمان اگر ہماری بات مان لیتے، ہمارے ساتھ ہوتے، تو پھر قتل نہ کیے جاتے، مارے نہ جاتے۔ تو آج اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسی غیب کی خبریں ہم تمہیں نہیں دے سکتے جو ہم اپنے انبیاء میں سے منتخب لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جب غیب تو اس وقت تک تھا نا جب تک بتایا نہیں تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، اللہ نے
اللہ کے نبی نے امت کو بتا دیا تو پھر وہ غیب نہ رہا، پھر وہ غیب نہ رہا۔ اصل غیب وہ ہے جو اللہ نے نبی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو جہان میں معلوم نہیں، وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جسے قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ علم غیب کو بھی جاننے والا ہے اور علم شہادت کا بھی جاننے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ سورۃ حشر میں اس نے کہا ہے۔ تو میں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، پرہیزگاری اختیار کرتے ہو، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اچھا، اب بخیلوں کی بات ہو رہی ہے۔ بخیلوں سے مراد یہاں وہ ہیں جو مال زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ دوسرے بخیل بھی ہیں۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں اسے جو اپنی ضرورت پر بھی سرمایہ خرچ نہ کرے، یہ بخیل ہے۔ بندے کی ضرورت کیا ہے؟ 2 سردیوں کے سوٹ ہیں، 2 گرمیوں کے سوٹ ہیں۔ مولوی صاحب ہیں تو 2 ٹوپیاں ہیں، ایک سردیوں کی، ایک گرمیوں کی، ایک رومال ہے جی۔ اسی طرح 2 جوڑے ہیں، سردیوں کے بوٹ اور گرمیوں کی جوتی۔ اسی طرح 2 بستر ہیں، گرمیوں کا بستر اور سردیوں کا بستر۔ یہ بندے کی ضرورت ہے۔ 2 ٹائم کا کھانا ہے، وہ بھی موٹا سوٹا جو ہوتا ہے، وہ اس میں کوئی یہ بڑی بڑی ڈشیں نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا اپنے اوپر خود بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ کپڑوں کی الماریاں ہیں، بھری پڑی ہیں، 1000 روپے کی سلائی دے رہے ہیں، 3 4 ہزار کا سوٹ لے رہے ہیں برانڈ کا، اور کسی کو سلوا کے دینے کی توفیق نہیں ہے۔ اپنے کیے جا رہے ہیں، اپنے کیے جا رہے ہیں، اپنے کیے جا رہے ہیں۔ یہ اسراف ہے۔ اور ضرورت پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ کسی کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، خیرات ہے۔ اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے کے پورا کرنا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ یار میری خیر ہے میرا بھائی روٹی کھا لے، میری خیر ہے میرا بھائی پانی پی لے، میری خیر ہے میرا بھائی سوٹ لے لے۔ ایثار کا بھی اجر ہے، صدقے کا بھی اجر ہے، خیرات کا بھی اجر ہے۔ اور جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ہم نے اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کیا تو ہمارے بڑے پیسے بچ گئے، اور یہ جو خرچ کرنے والے ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ کہ میں ہاں بچ گئے بچ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ منقش سانپ ہوگا قیامت کے دن، وہ ایسے آدمی کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اسے کہے گا وہ مجھے پہچان، میں کون ہوں، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جسے تو نے حقدار پہ خرچ نہیں کیا۔ سانپ بن کے بیٹھا تھا نا، اپنی تجوریوں پہ سانپ بن کے بیٹھا تھا نا، کہ کسی کے کام نہ آئے، تجھے لوگ بلکتے نظر آئے، روتے نظر آئے، ننگے نظر آئے، دوائی کے بغیر مرتے نظر آئے، تجھے کسی کا احساس نہ ہوا، تجھے کسی پہ ترس نہیں آیا، سانپ بن کے بیٹھا تھا نا دنیا میں اپنی تجوری پہ۔ آج تجوری کا سانپ جو ہے تیرا مال وہ تیرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، تیری تجوری کا مال تیرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ اسے ڈسے گا، پریکٹیکلی سانپ اسے ڈسے گا اور کہے گا عارف انا کنزک انا مالک، مجھے پہچان، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بھائی۔ قرآن کریم کی سورہ ہمزہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا دینے والے کے لیے، عیب جو کے لیے یہ ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا،
جو مال کو جمع کرتا رہا اور اسے گنتا رہا، جو مال کو جمع کرتا رہا اور اسے یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال یہ ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، آپ فرما دیں کہ مال ہمیشہ تو نہیں رہے گا، لیکن یہ مال جوڑنے والا، بخل کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا، اس کو ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا ما ادراک ما الحطمہ، پیارے محبوب آپ کو کیا خبر حطمہ کیا ہے؟ جی وہ حطمہ کیا ہے؟ ما ادراک ما الحطمہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک پہنچے گی، دلوں تک۔ فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں وہ اوپر کو اٹھ رہی ہوگی، اس میں بخیل ڈالا جائے گا۔ اس لیے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں سخیاں ز اموال برمی خورند، سخیاں ز اموال برمی خورند، بخیلاں غمے سے مضرمی خورند، کہ جو سخی لوگ ہیں وہ اپنے مال کا پھل کھاتے ہیں، وہ اپنے مال کا پھل کھاتے ہیں، غرباء پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور بخیلاں غمے سے مضرمی خورند، اور بخیل لوگ جو ہیں انہیں خود سونے اور چاندی کا غم کھاتا ہے، غم کھاتا ہے جی، وہ مال ان کو کھاتا ہے۔ اور سخیوں کا مال جو ہوتا ہے اس کا وہ سخی پھل کھاتے ہیں۔ اور سخاوت اللہ کا عمل ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی سنت اختیار کرنی چاہیے جی۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے سخی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ اپنے پاس نہیں ہے لیکن خرچ کرنے میں بڑے سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ جس کا کوئی قرض دینے والا نہ ہوتا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھئی اس کا جنازہ پڑھ لو، میں محمد اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ آپ نے دنیا میں کسی بھی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا، وہ قرضہ اپنے لیے اٹھاتا رہا، اس کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ آج اس میں بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس میں بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اعلان کر دیتا ہے نا جی کہ یار جس کا لینا دینا ہو ہم سے رابطہ کریں، کوئی رابطہ کر لیتا ہے وہ کہتے ہیں آپ پیا لے لا یہ کو، آپ پیا یہ کو لے لا، اسی تو نہیں لیا تیرے کو لے لا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔